آج مجھے جیل میں رہتے ایک ماہ ہو چکا تھا۔ گرفتاری کے وقت میں نے محلے والوں کی بہت باتیں سنی تھیں کہ نیک شوہر کو قتل کر دیا، اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے گوا دی، مجھ پر عذاب نازل ہوگا، مجھے موت کی سزا ہونی چاہیے۔ لوگوں کو شاید یہی لگتا تھا کہ میں ہی بد کردار تھی۔ جب میرے غیرت مند شوہر نے مجھے روکنا چاہا تو میں نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ لیکن ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ جو نظر آتا ہے اور ایک وہ جو خود دیکھنا پڑتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، سب ٹھیک تھا۔ پہلے پہل میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، میں بھی راضی تھی کہ مجھے اتنی محبت کرنے والا، اتنی چاہت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب بدلتا چلا گیا۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے خراب ہوتا گیا، وہ مجھ سے اکثر کھچا کھچا رہنے لگا، اس کی دلچسپی مجھ میں کم ہوتی جا رہی تھی، میں پریشان ہو چکی تھی۔ وہ رات بھر گھر سے باہر رہتا اور جب واپس آتا تو اس کے کپڑوں پر عجیب سے داغ ہوتے، اس کے کپڑوں میں سے اکثر پرفیوم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب میں پوچھتی تو وہ غصے میں آ کر مجھے گالیاں نکالنے لگ جاتا، کبھی کبھار تو وہ اتنا غصے میں آ جایا کرتا کہ وہ مجھے کئی کئی دن کے لیے کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی قید میں آ چکی ہوں۔ ایک دن میرا شوہر صبح کے وقت گھر آیا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے گھور کر دیکھا۔ کہاں تھے تم رضا؟ میں ساری رات تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میرے پوچھنے پر میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور بولا، کیوں میرا دماغ چاٹ رہی ہو؟ جاہل عورت، جاؤ جا کر سو جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے بتاؤ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں ساری رات گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں۔ میں دبی دبی آواز میں چیخی تھی، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کیا سارا دن تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہوں؟ وہ یہ کہہ کر کمرے میں جا چکا تھا۔ میں بھی پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ موبائل پر مصروف ہے اور بہت آرام سے لیٹا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، میری نیند خراب کر کے اب خود سکون سے لیٹا تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر کپڑے بھی پھاڑ کر آتا تھا، کبھی گریبان سے کپڑے پھٹے ہوتے تو کبھی دامن میں سے۔ میں شک میں مبتلا ہو چکی تھی، اس کی جیب سے ایسی چیزیں برآمد ہوتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ بازاری عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ میں تنگ آتی جا رہی تھی، دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ دنیا کی نظر میں میرا شوہر پرہیزگار 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن گھر میں اس کے برعکس ہوتا تھا۔ گھر میں وہ ایسے تھا جیسے وحشی ہو، جس پر ہر وقت غصہ سوار رہتا تھا۔ ایک دن میں اس کے میلے کپڑے دھونے لگی تو اس کی جیب پر میرا ہاتھ لگا۔ اس کی جیب سے نکلی چیزوں پر میں حیران رہ گئی۔ میں نے شوہر سے پوچھا تو وہ گھبرا گیا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہاں، میں یہ سب کرتا پھرتا ہوں۔ بولو، مجھ پر شک کرتی ہو؟ میری جاسوسی کرتی ہو؟ رضا، تم درندے نکلے ہو، سچ سچ بتاؤ، اب تک کتنوں کی زندگی ختم ہو چکی ہے؟ میں افسوس اور غصے کے ملے جذبات کے ساتھ بولی تھی۔ یوں ہی بات بڑھتی بڑھتی مار پیٹ تک آن پہنچی تھی۔ تم بکواس کرتی ہو، میرے آگے زبان چلاتی ہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا، وہ بھی غصے میں آتا ہوا میری طرف مجھے مارنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے گلدان اٹھا لیا۔ میں خوف زدہ ہو چکی تھی، اس لیے جانے انجانے میں نے اپنے شوہر کے سر پر گلدان زور سے مار دیا۔ ایک خون کا فوارہ زمین پر گرا اور پوری زمین سرخ ہو گئی۔ وہ خود بھی پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ شاید محلے والوں نے ہمارے جھگڑے کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے پولیس کو کال کر دی۔ گھر کے باہر سے آتے سائرن کی آواز نے مجھے ہوا سے باختہ کر دیا۔ میں نے دیکھا میرا شوہر مردہ حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اتنے میں پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی اور مجھے اپنی حراست میں لے لیا اور لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں میرے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی، شاید وہ بھی کسی کا قتل کر کے آئی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جایا کرتی۔ وہ بوڑھی عورت کچھ عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگ جاتی تو کبھی رونے لگ جایا کرتی تھی تو کبھی بالکل ہی خاموش ہو جایا کرتی۔ مجھے اکثر یہ گمان ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میرے لیے یہ سب شروع میں بہت مشکل رہا تھا۔
میں رات بھر جاگتی رہتی، کہیں یہ عورت مجھے کچھ کر نہ دے۔ آخر ایسا کب تک چلتا؟ میں کب تک اس طرح سے خوف زدہ رہتی؟ لیکن پھر میں نے ڈرنا چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی اب جتنی بھی زندگی ہے مجھے یہیں گزارنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت بھی میرے ساتھ اسی جیل میں رہے۔ اسی لیے میں نے ہمت کی اور اس سے ڈرنے کی بجائے پرسکون ہو گئی۔ میں اکثر ہی اپنے شوہر کے کیے گئے اعمال کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ اسی طرح سب چلتا رہا، لیکن مجھے ایک چیز نے ہمیشہ تجسس میں رکھا۔ وہ بوڑھی عورت ہر روز ایک تصویر کو دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ کئی گھنٹوں تک وہ اس تصویر کو دیکھتی اور روتی رہتی تھی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے بہت بار سوچا کہ بڑھیا سے تصویر لے کر دیکھوں، لیکن اس کی نظریں اتنی عجیب ہوا کرتی کہ مجھے خوف سا آنے لگتا تھا، اور میں اسی طرح ہمیشہ اپنا ارادہ ترک کر دیتی تھی۔ ایک روز بوڑھی عورت روتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، واپس آ جا، مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میں نے بہت غور سے یہ الفاظ سنے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بوڑھی عورت کسی کی تصویر سے بات کر رہی ہے۔ آخر یہ کون ہے، اور آخر ایسا کیا ہوا ہے اس عورت کی زندگی میں؟ کیا اس نے واقعی کسی کا قتل کیا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اس عورت سے پوچھوں کہ آخر یہ تصویر کس کی ہے۔ اس لیے میں اٹھی اور بوڑھی عورت کے پاس گئی۔ میں اب بھی اس کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ وہ ایک دم مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس کے کیے گئے اچانک حملے سے میں سنبھل نہیں پائی اور کمر کے بل زمین پر گر گئی۔ میں نے اس سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، لیکن میری کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ اتنے میں بھاگی بھاگی وہ لیڈی کانسٹیبل آئی اور مجھے اس بوڑھی عورت سے آزاد کروایا۔ وہ بوڑھی عورت کانپتے ہاتھوں کے ساتھ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک کانسٹیبل نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ مجھے میرا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا دل ایک دم سے گھبرانے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میں اپنے ہوش گوا دوں گی۔ بمشکل میں زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ عورت مجھے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ مجھے اس کی نظریں اپنے اندر تک جاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں آنکھیں موندے بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ جیل کے اندرونی حصے میں بتیاں جلیں اور کھانے کا شور مچا تو میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کی بانسبت مجھے میری طبیعت کافی بگڑی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا شاید خوف اور اچھا کھانا نہ ملنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ 2-4 لقمے کھانے کے بعد میں لیٹ گئی اور اس عورت کو دیکھنے لگ گئی۔ وہ ابھی بھی وہی تصویر لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو اس پر ناخنوں کے کھدرے پن کے نشان تھے۔ میرے ماंس پر خون جم چکا تھا۔ میں ایک بار پھر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی میں خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ عورت مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بوڑھی عورت عجیب سے انداز میں ہنسی۔ مجھے لگا کہ وہ ایک بار پھر مجھ پر حملہ کرے گی، اس لیے میں جلدی سے اٹھ کر جیل کی سلاخوں کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے دیکھا اور بولی، بیٹھ جا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ مجھے میری دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن چاہنے سے کیا ہوگا، میں تو یہاں پھنس چکی تھی۔ میں جیل کے اندر بنی چھوٹی سی کھڑکی سے سیاہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا آسمان کی سیاہی میری زندگی میں بھی بھر چکی ہے۔ مجھے دور دور تک اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں مایوس ہو چکی تھی، سب کچھ وقت پر چھوڑ چکی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے شوہر کا قتل اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے اور عدالت نے مجھے رہا کر دیا تو تب باہر نکل کر میں کہاں جاؤں گی؟ کیا یہ معاشرہ مجھے قبول کرے گا؟ میں ایک عزت بھری زندگی گزار سکوں گی؟ شاید نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہر بات کے جواب میں مجھے منفی خیالات اور جوابات مل رہے تھے۔ میری ذہنی حالت ایسی ہو چکی تھی، میں خود سے اپنے لیے ہر چیز کو نفی میں سمجھنے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے، میری طبیعت اب زیادہ بگڑنے لگی تھی، لیکن میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت میرے اور اپنے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں پیچھے کو ہٹی تو وہ ایک دم سے ہنسی تھی۔ جیل کی دیواروں سے اس کی آوازیں ٹکرا ٹکرا کر میرے کانوں میں گھستی چلی جا رہی تھیں۔ پہلے سے ہی میری طبیعت خراب ہو رہی تھی
اور اب یہ ہنسی۔ مجھے لگا کہ جیسے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بوڑھی عورت آگے کو جھکی اور بولی، تو اس سے بھی کہیں زیادہ کمزور اور ڈرپوک نکلی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے۔ کہیں اس عورت کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا تو نہیں تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو مجھے میری حفاظت کے لیے نظر آئی ہو۔ خیر، وہ دن گزر گیا۔ اب اکثر میرے پیٹ میں تکلیف رہتی، سر بھی چکرانے لگا تھا۔ اب کی بار مجھے جیل کے ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ جو خبر میں نے سنی تھی وہ خوشی کی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی، لیکن میں ٹھیک سے خوشی نہیں ہو پائی تھی۔ مجھے ایک اور فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں وہ بوڑھی عورت اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں ڈر گئی۔ اپنی جان سے زیادہ اب مجھے میرے بچے کی فکر تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر صورت اپنی حفاظت کروں گی۔ چیک اپ کے بعد مجھے دوبارہ جیل میں لایا گیا۔ جب میں اندر آ کر بیٹھی تو سامنے بنی چھوٹی سی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ بوڑھی عورت کچھ بول رہی تھی۔ یہ چھوٹی سی کھڑکی سے آئی روشنی صرف تجھے وقت کے بارے میں ہی بتا سکتی ہے، لیکن اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی کھڑکی تجھے کوئی راہ دکھائے گی تو تیری یہ بھول ہے۔ وہ کہتے کہتے ہنسی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی ہوں؟ منحوس عورت، یہ جیل کی 4 انچ کی کھڑکی تجھے نکلنے کا راستہ نہیں دے سکتی۔ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتی وہ بولی تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ پھر سے ہنستی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اسے پھر دورہ پڑا ہے۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کتنی دیر تک ہنستی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میری آنکھ بوڑھی عورت کی سسکیوں سے کھلی تھی۔ میں آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے دیکھا۔ وہ اسی تصویر کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ بار بار وہ آنکھیں اپنے میلے دوپٹے کو صاف کرتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک بار پھر تجسس نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ باہر دالان میں جلتی چھوٹی سی بتی کی وجہ سے کافی حد تک روشنی تھی۔ میں اٹھی اور ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن پھر مجھے بڑھیا کا حملہ یاد آیا اور میں دوبارہ ہی بیٹھ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہ تصویر دیکھ سکوں۔ مجھے خوف تھا کچھ کر ہی نہ دے، اس لیے میں نے کچھ بھی کرنے سے بہتر یہی سمجھا کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤں۔ ایک دن مجھے میری طبیعت زیادہ بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمر میں اٹھتی تکلیف کی وجہ سے میں اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرا گلا پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پینا چاہا، لیکن ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو آواز دی، پلیز مجھے پانی پلا دو۔ بند ہوتی آنکھوں سے میں نے اسے دیکھا کہ وہ گلاس پکڑے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ میری طرف آئی اور پورا گلاس مجھ پر الٹا دیا۔ کچھ پانی میرے منہ کے اندر گیا اور کچھ پانی میرے ناک میں چلا گیا، جس کی وجہ سے میں کھانستی رہی اور وہ زمین پر لیٹی ہنستی چلی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے پانی نکلتا جا رہا تھا۔ میں نے دھندلی بصارت سے دیکھا کہ وہ ہنس رہی ہے، تالیاں بجا رہی ہے۔ مجھے شاید خوف آیا۔ مجھے ایک بار پھر گمان ہوا کہ وہ واقعی میں ہی پاگل ہے یا صرف مجھے اذیت دینا چاہتی ہے۔ مجھے لگا کہ میں بھی چند دنوں میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میرے کھانسنے کی وجہ سے ایک لیڈی کانسٹیبل اندر آئی اور مجھے سہارا دے کر باہر لے آئی۔ مجھے اپنی پشت پر بڑھیا کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی، تو ابھی نہیں مرے گی، میں تجھے ویسے ہی تکلیف دے دے کر ماروں گی جیسے تو نے میری بیٹی کو مارا ہے۔ اس کی بات پر میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ بے اختیار میں نے جرجری لی اور باہر بیٹھ گئی۔ میں سوچنے لگی، کب میں نے اس کی بیٹی کو مارا ہے؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں۔ کچھ دن سے یہ سب چلتا رہا۔ وہ تصویر دیکھتی اور روتی رہتی۔ میں خاموشی سے اب یہ دیکھتی رہی۔ میرے جسم میں جان آہستہ آہستہ ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تو مجھے پھر تجسس نے گھیر لیا۔ میں اٹھی اور اس بڑھیا کے پاس گئی اور تصویر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بڑھیا نے تصویر پیچھے کرتے مجھے دھکا دیا اور خود کونے میں بیٹھ کر اونچا اونچا بول رہی تھی، منحوس عورت، دور رہ مجھ سے، کھا گئی تو سب کچھ، مجھے بھی کھا گئی اور اسے بھی کھا گئی، خدا کرے تو مر جائے۔ غصے میں بولنے کے ساتھ ساتھ وہ رو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں حیران الجھی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میری وجہ سے اس کا کون سا نقصان ہوا ہے
आखिर वो किसकी तस्वीर है जिसे वो देखकर रोती रहती है? मैं उलझ चुकी थी। अब मुझे हर हाल में तस्वीर देखनी थी। मुझे जानना था कि आखिर वो किसकी तस्वीर है। मैंने रात होने तक का इंतजार किया। बुढ़िया के सामने मैंने सोने की अदाकारी की और लेट गई। जब बुढ़िया को यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ, तो वो भी सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बुढ़िया सो गई है। मैं दबे पांव उठी और उसके पास आई और तस्वीर उसके बिस्तर से निकाल ली। तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़की मुझे जानी पहचानी लगी थी, लेकिन मैं याद नहीं कर पा रही थी कि ये कौन है। इतने में बुढ़िया उठकर बैठ गई और मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा। मैंने खामोशी से तस्वीर उसके पास रख दी और वहां से उठ गई। अभी मैंने 2 कदम बढ़ाए थे कि वो बुढ़िया उठी। जानती हो ये कौन है? उसने सवालिया अंदाज में मुझसे पूछा था। मैंने गर्दन मोड़े उसे देखा तो मुझे अब वो नॉर्मल लगी थी। आज मैंने उस बुढ़िया की नजर में अपने लिए नफरत की बजाय बरसों पुराना जख्म झलकता देखा था। कुछ देर के लिए मैं वहीं खड़ी सोचती रही कि कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगी, कहीं ये इसका कोई मंसूबा तो नहीं। लेकिन फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर बुढ़िया के पास बैठ गई। तब वो बोलना शुरू हुई, तेरे शोहर का नाम रजा है ना? मैं एकदम से घबरा गई और हैरान हो गई कि इसे कैसे मेरे शोहर का पता था। अब कौन सा राज मुझ पर अफशा होने वाला था। खैर मैंने उसे हाँ में जवाब दिया। ये तस्वीर मेरी बेटी फरा की है। देख मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा कितना खूबसूरत है। मेरी बेटी और तेरा शोहर रजा एक साथ पढ़ते थे, दोनों में दोस्ती भी थी। मेरी बेटी रजा का बहुत जिक्र करती थी। मुझे लगा था ये महज दोस्ती है, इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। और फिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मैंने अपनी बेटी को रजा के लिए तड़पते देखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं समझने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी को रजा से मोहब्बत हो चुकी थी। वो हर वक्त घर में रहकर जिक्र करती रहती, फोन पर लंबी लंबी बातें भी करती, लेकिन रजा को मेरी बेटी से मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ मेरी बेटी के साथ अपना वक्त पास कर रहा था। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि छोड़ दे उसका पीछा, कुछ नहीं रखा उसमें, निकम्मा है, कुछ नहीं दे सकता तुझे। मोहब्बत की शादी करेगी तो तुझे रोटी भले से देगा, लेकिन इज्जत नहीं देगा। तुझे हर लम्हा जलील करेगा। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी एक ना मानी और ये सिलसिला चलता रहा। मैं बदनामी के खौफ से चुप थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरी बेटी के बारे में पता चले। फिर एक दिन रजा की पढ़ाई मुकम्मल हो गई और वो कॉलेज छोड़ के चला गया। कॉलेज के साथ साथ उसने मेरी बेटी को भी छोड़ दिया। तब मेरी बेटी ने जिंदगी से हाथ खींच लिया। मेरे दिल को तकलीफ होती थी कि जिस औलाद को नाजों से पाला था, अब अंधेरों में सैलाब की तलबगार बन गई है। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। उसके कितने रिश्ते आए, लेकिन वो हर बार इनकार कर देती थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, उसे समझाती रही। फिर एक दिन मेरी बेटी को पता चला कि रजा ने शादी कर ली है। तब वो मुकम्मल टूटकर मायूस रहने लगी थी। मुझे नहीं मालूम उसके दिमाग में इतने बड़े कदम का ख्याल क्यों आया। उसने एक लम्हे के लिए भी मेरा नहीं सोचा, ना ही अपने बाप का सोचा। उस शख्स की मोहब्बत के लिए उसने हमें छोड़ दिया, हमें दुनिया की तेज धारी जुबान के तले रख गई। एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। हम तो इस बात से भी बेखबर थे कि वो रजा के बच्चे की माँ बनने वाली थी और मेरी बेटी के साथ वो बच्चा भी मर चुका था। ये जानने के बाद मेरा शोहर जिल्लत और रुसवाई के खौफ से ही मर गया, लेकिन मैं नहीं मरी। मैंने सोचा कि काश मुझे भी मौत आ जाए, लेकिन मुझे मौत नहीं आई। मुझे अजियत काटनी थी। मैं रोज किसी न किसी को जवाब देती थी। मैं लोगों को जवाब दे देकर थक चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं रजा से बदला लूंगी, इसलिए मैंने लोगों को पैसे देकर उसे गलत सोबत की तरफ मुतवज्जा किया। वो तो पहले ही गलत कामों का आदी था। बस मैं यही चाहती थी कि वो बर्बाद हो जाए, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी खराब हो जाए, वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे, जिस तरह मैं नहीं रही थी। फिर एक दिन मेरा एक और रिश्तेदार आया और उसने मेरी बेटी के बारे में बहुत गलत बातें की। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उसे कत्ल कर दिया। रजा उस वक्त बर्बादी की जानिब गामजन हो चुका था। मैं कत्ल के जुर्म में जेल आ गई थी। मेरे जेल आने के चंद माह बाद रजा का कत्ल हो गया, जो तुमने किया, और अब तुम भी जेल में हो। जब मैंने तुम्हें पहले दिन देखा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर तुम रजा की जिंदगी में ना आती तो शायद मेरी बेटी भी ना मरती, शायद वो आज जिंदा होती, मेरे साथ होती, मेरा शोहर भी शायद जिंदा होता। मैंने तुम्हें इस हालत में भी अजियत दी
میں نے بھی اپنی اولاد کھوئی ہے، تمہیں بھی اولاد کھونے کا دکھ میں محسوس کروانا چاہتی تھی، وہ بڑھیا بول رہی تھی اور ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور میں بھی اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ ایک ہی حالت میں بیٹھ بیٹھ کر میں تھک چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی میرے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا اس میں میرا قصور تھا یا میرے شوہر کی غلطی تھی جس نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کر لی۔ میں مختلف سوچوں میں گری، کب گہری نیند سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح میری آنکھ عجیب سی آواز پر کھلی۔ پوری جیل میں شور مچا ہوا تھا، ہر طرف سے آتی بھاری بوٹوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید آج کسی بڑے افسر کا جیل میں وزٹ ہے، اس لیے اتنی بھاگم بھاگ مچی ہوئی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر جو منظر میرے سامنے آیا وہ میرا دل دہلا گیا۔ جیل کے ایک کونے میں وہ بوڑھی عورت خون سے لت پت پڑی تھی، اس کی آنکھیں پوری کھلی تھی، رنگ نیلا ہو چکا تھا۔ میں نے نظر اس کے جسم پر ڈالی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے اپنی گردن کسی تیز چیز سے کاٹ لی تھی۔ اتنے میں چند پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے اور بڑھیا کی لاش کو تختے پر ڈال کر لے گئے۔ میں ڈر چکی تھی، مجھے یہاں سے نکلنا تھا، لیکن میری گواہی کون دیتا؟ کون عدالت میں یہ ثابت کرتا کہ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے شوہر کو مارا تھا؟ میں مایوس ہو چکی تھی۔ اسی طرح مہینہ گزرا اور میری سماعت کا وقت آن پہنچا۔ مجھے عدالت میں لے جایا گیا۔ میں کٹہرے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے پاس کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں تھا۔ مجھے اندر ہی اندر یہ بات کھائی جا رہی تھی، میرا بچہ ایسی جگہ آنکھ کھولے گا جہاں جانے کے نام سے بھی لوگ ڈر جایا کرتے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے مدد چاہی اور میرا یقین تھا کہ اسی وقت عدالت میں ایک پتلی دبلی لڑکی داخل ہوئی، ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ گندمی رنگت کی لڑکی چلتی چلتی جج کے سامنے آئی اور کچھ دکھانے کی درخواست کی اجازت ملتے ہی اس نے اپنے موبائل پر ایک ویڈیو چلا کر جج صاحب کے سامنے کر دی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، وہ میرے گھر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، وہ جیسے کہہ رہی تھی۔ جج صاحب، جس روز یہ واقعہ ہوا تھا میں اپنی چھت پر تھی۔ میں نے دیکھا کہ رضا نشے میں اپنی بیوی کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی اس کی بیوی نے اپنے بچاؤ کے لیے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور وہیں پر وہ مر گیا، اور ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو ہے جو میں نے اسی وقت بنا لی تھی۔ جج صاحب، یہ سیدھا سیدھا سیلف ڈیفenس کیس ہے۔ کسی بھی پہلو سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رضا کو مارنا ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس کی بیوی نے خود کو بچانے کے لیے سیلف ڈیفenس کیا اور رضا مر گیا۔ رضا نشے میں تھا، وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ اس عورت کو رہا کر دیا جائے۔ میں مایوس تھی، لیکن روشنی میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے یہاں سے نکالنے والا میرا مسیحا میرے سامنے تھا۔ عدالت نے تمام ثبوتوں کے تحت مجھے باعزت بری کر دیا۔ اس لڑکی نے میری مدد انسانیت کے تحت کی تھی۔ آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ اس بات کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو خود اعتماد بنایا ہے۔ میں محنت سے کام کر کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہوں، لیکن مجھے آج بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے شوہر سے تحمل سے بات کر لیتی، کاش کہ میں نے جانچ پڑتال کی ہوتی تو شاید آج میری بیٹی کے سر پر اس کے باپ کا سایہ ہوتا۔ جیل میں گزارا وقت مجھے بہت کچھ سکھا گیا تھا۔ میں نے زندگی کو انمول جان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا مایوسی انسان کو مار دیتی ہے، لیکن پختہ یقین اندھیرے سے آگے کی روشنی جیسا ہوتا ہے۔